اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 2 مئی 2023۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ناک کے متعلق نمبر 7، آخری قسط۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپرٹری یعنی ادویہ کی ترتیب بلحاظ علامات تیار کردہ THHRI از ڈاکٹر طاہر حمید ججا صاحب، قسط نمبر 21۔ رس گلابرا۔ رس گلابرا کی ایک علامت ناک سے خون کا اخراج ہے۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے جس سے بدبو آتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 705۔ ریومکس کرسپس۔ ریومکس کرسپس کھانسی کے لیے بہت اچھی دوا ہے، خصوصاً وہ کھانسی جو گلے میں خارش اور سرسراہٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناک، گلا، سانس کی نالی اور چھاتی بلغمی مواد سے بھر جاتی ہے۔ یہ بلغم پتلی یا گاڑھی دونوں صورتوں میں خارج ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 715۔ عموماً نزلے کے بعد شدید دست شروع ہو جاتے ہیں۔ ریومکس میں دست بغیر درد اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو پانی کی طرح پتلے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں، جو مریض کو صبح صبح بستر سے اچانک اٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 716۔ سر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے۔ درد پیشانی اور سر کی دائیں جانب ہوتا ہے۔ چھینکیں آنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیز اس کا مریض ٹھنڈی ہوا سے سخت زود حس ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے سے کھانسی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عموماً اپنا سر منہ ڈھانپ کر سوتا ہے۔ مریض کو بہت چھینکیں آتی ہیں جن کے ساتھ ناک بہتا ہے۔ شام کو اور رات کو تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 716۔ سباڈیلا۔ سباڈیلا مسلسل چھینکوں کے علاج میں بہت مشہور ہے۔ اس میں نزلہ نہ بھی ہو پھر بھی بکثرت چھینکیں آتی ہیں، یعنی مریض کو گھاس سے الرجی ہوتی ہے اور چھینکوں کے سخت دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دورہ ختم ہو جائے تو عموماً ناک سے پانی نہیں بہتا، گویا یہ چھینکیں نزلہ کی وجہ سے نہیں بلکہ نتنوں کے اندر سرسراہٹ کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض ڈاکٹر سباڈیلا کو بہت چھوٹی طاقت میں تجویز کرتے ہیں، لیکن میں نے اسے 30 طاقت میں زیادہ مفید پایا۔ صفحہ نمبر 723۔ لیکسس خود بھی چھینکوں کی الرجی میں، جسے ہے فیور کہتے ہیں، چوٹی کی دوا ہے۔ اگر یہ الرجی موسم بہار میں ہو تو لیکسس کو اولین حیثیت دینی چاہیے۔ سباڈیلا بھی دراصل موسم بہار ہی کی دوا ہے، جب پھول کھل رہے ہوں۔ پھولوں کی خوشبو سے بعض لوگوں کو بہت چھینکیں آتی ہیں۔ ایسی فوری تکلیفوں میں سباڈیلا اچھا کام کرتی ہے، لیکن اگر خزاں کے موسم میں الرجی ہو اور بہت چھینکیں آئیں تو ایلم سیپا بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 523۔ سباڈیلا اور دیگر وقتی دوائیں فائدہ نہ دیں تو پھر بھی فوری ضرورت کے لیے لیکسس استعمال کی جا سکتی ہے۔ بعض مریضوں میں یہ فوری اثر بھی دکھاتی ہے، اس لیے اسے مضمن دوا کے طور پر ہی نہیں، ہاتھ دوا کے طور پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک خوراک دینے سے ہی چھینکیں بند ہو جاتی ہیں۔ چھینکوں کی بیماریاں مختلف شکلوں میں ڈھلتی رہتی ہیں، اس لیے ان کا علاج بہت توجہ سے ہونا چاہیے۔ مذکورہ بالا سب دوائیں عموماً مفید ثابت ہوتی ہیں اور مایوس نہیں کرتی۔ صفحہ نمبر 724۔ خود سباڈیلا میں بھی بعض دفعہ مزمن بیماریوں کو دور کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اگر نزلہ پرانا ہو جائے اور ناک کی نالیوں میں بیٹھ جائے تو ایسے نزلہ کے علاج کے لیے بعض دفعہ سباڈیلا دینی پڑے گی۔ صفحہ نمبر 724۔ ہے فیور میں ناک کے اندر کھجلی ہوتی ہے، جو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو ناک کے اوپر
یا اندر کھجلی ہونا ایک طبعی امر ہے جس کی وجہ سے چھینکوں کا عارضہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سباڈیلا پیٹ کے کیڑوں کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔ صفحہ نمبر 725۔ سباڈیلا نزلاتی کیفیات میں آرسنک سے مشابہ ہے، لیکن آرسنک میں جلن زیادہ ہوتی ہے۔ بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں بیماری کے دوران بہت بھوک لگتی ہے۔ سباڈیلا میں بھی چھینکوں کے حملہ کے دوران بھوک بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوا پیٹ کے کیڑوں کی دشمن ہے۔ اگر ناک کے باہر یا ہونٹوں کے ارد گرد اور تالو میں مستقل کھجلی کی علامتیں پائی جائیں تو ایسے مریض کے پیٹ میں عموماً کیڑے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 725۔ سبائنا، خون بہنے کا رجحان صرف رحم تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرے مقامات میں مثلا ناک یا گردوں سے بھی خون بہنے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 727۔ سیکیل کورنیٹم، سیکیل میں ہر جگہ جلن کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔ نزلہ، گلے کی خرابی اور سانس کی تکلیف میں بھی جلن پائی جاتی ہے۔ سیکیل میں ہر سیلان خون میں، خواہ وہ رحم سے جاری ہو یا ناک سے یا کسی اور زخم سے، سیاہی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ سیکیل کے دائرہ میں آنے والی ہر بیماری کا وریدوں کے خون کے گندا ہونے سے تعلق ہے۔ ایسے مریض جو موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوں، اگر ان کا سارا نظام میں خون گندا اور سیاہ ہو چکا ہو تو سیکیل کو اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 737۔ سنیشو اورس، نوجوان بچیوں میں بعض دفعہ حیض کا خون جاری ہونے سے پہلے گلے، سینے اور مثانے میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد یہ تکلیفیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اگر عورتوں میں کسی وجہ سے حیض رک جائے اور اس کی بجائے ناک سے خون جاری ہو جائے تو اس میں بھی سنیشو مفید ہو سکتی ہے۔ اگر رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے، پیشاب درد کے ساتھ آئے یا بالکل بند ہو جائے، گردوں میں شدید سوزش ہو اور سردی لگ کر بخار چڑھے تو یہ ساری علامتیں سنیشو کا تقاضا کرتی ہیں۔ سنیشو میں تکلیفیں دوپہر اور رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ کھلی ہوا میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی تکلیفیں حیض جاری ہو جانے سے کم ہو جاتی ہیں۔ مریض کی توجہ کسی اور طرف پھیر دی جائے تو تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 442۔ سیپیا، سیپیا کی ایک اور بہت نمایاں علامت یہ بتائی جاتی ہے، ناک پر کالے رنگ کی کاٹھی سی بن جاتی ہے جیسے پرندوں کے دو پر ہوں۔ میں نے بھی دوسرے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی طرح صرف اسی علامت کو مد نظر رکھ کر بہت سے مریضوں کو سیپیا دی، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہ نشان اکثر جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر سیپیا کا مزاج ہو اور جگر خراب ہو تو پھر سیپیا فائدہ دے گی، ورنہ جگر کی کوئی دوسری دوا ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایسی حساس عورت جس کے جذبات منجمد ہو گئے ہوں اور اس کے چہرے اور ناک پر داغ ہو تو اس کے علاج میں سیپیا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 446۔ سلفر کی طرح سیپیا میں پیپ اور بدبودار مادہ خارج ہوتا ہے۔ ناک سے سبز رنگ کا مواد نکلتا ہے۔ اگر جلد اور اندرونی جھلیوں میں انحطاط ہو تو مذکورہ علامتوں کے ہوتے ہوئے مفید ثابت ہوگی۔ صفحہ نمبر 447۔ سپونجیا ٹوسٹا، خشک نزلہ جس میں ناک بند رہتا ہے، منہ میں آبلے بنتے ہیں، حلق میں چبھن اور خشکی، دکھن اور درد کا احساس ہوتا ہے اور گلے میں سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی اٹھتی ہے۔ صفحہ نمبر 767۔ سلفر، نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والا بخار جو عام روزمرہ کی دواؤں سے ٹھیک نہ ہو، اس میں بھی سلفر اور پائروجینیم 200 ملا کر دینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 782۔ پرانے نزلہ زکام میں اور ناک سے آنے والی بدبو میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ یہ ایسی بدبو ہوتی ہے
جسے مریض خود بھی محسوس کرتا ہے جبکہ اکثر اپنی بدبو کو خود محسوس نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 785۔ سلفیورکم ایسڈم یا سلفیورک ایسڈ بعض اوقات ناک کی رطوبت کان کی طرف منتقل ہونے سے قوت شامہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو یہ تکلیف بھی سلفیورک ایسڈ کے دائرہ کار میں ہے۔ صفحہ نمبر 789۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ یا اسپینش اسپائڈر دائیں کان میں شدید درد ہوتا ہے۔ ناک کے دائیں نتھنے میں ایک نزلاتی مرکز بن جاتا ہے جہاں سے نزلہ کا آغاز ہوتا ہے۔ گلے میں بھی دائیں طرف تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 794۔ ٹوبرکیولینم سفلس کا مریض کا سارا جسم زخموں اور ناسوروں سے بھر جاتا ہے جو ہڈیاں بھی گلا دیتے ہیں۔ ناک کی ہڈی گل کر بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ یہ مرض براہ راست دماغ پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اور مریض کو مکمل طور پر پاگل کر دیتا ہے۔ سل کے پاگل میں تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ خاموش بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نحیف و نزار عورتیں جنہیں سل اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے پاگل ہو جاتی ہیں تو ان کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، دماغ میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ تشدد پر اتر آتی ہیں، حالانکہ عام حالات میں وہ بالکل خاموش تباہ ہوتی ہیں۔ اگر ٹیوبرکیولینم اونچی طاقت میں دی جائے تو ایسے مریضوں کو پاگل پن سے بچا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 798۔ زنکم یا زنک کالی بیکروم کی طرح ناک کے اندر اوپر کی طرف جڑ میں دباؤ اور دکن کا احساس۔ صفحہ نمبر 810۔